दोनों में पानी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर जी, अस्सलाम वालेकुम। दंदन छुआ में फरवा दिया था किसका था नहीं दिखिए। अच्छा, आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज पे आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो जम्मू है, जम्मू प्रोविंस पिछले 4-5 दहाई से वो जो मिली जुली तहजीब का एक गहवारा बन गया है। जब कश्मीर में हालात ख़राब हो गए तो ये जम्मू में ही था जिसने यहाँ के माइग्रेंट्स, चाहे वो हमारे कश्मीरी पंडित भाई थे, चाहे मुसलमान थे, चाहे सिख थे, जिनके साथ न सिर्फ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि सब कुछ बांट के हमारे साथ उन्होंने शेयर किया वहाँ। और जो पूरे मुल्क में गेटाइज करने के अलग ज़बान के लोगों का, तो एक वजह ये भी है पीडीपी के बीजेपी के साथ जाने में कि हम चाहते थे कि जो बीजेपी को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला उसको जम्मू में, उसकी वजह से जम्मू में जो माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ासकर जो मुस्लिम्स हैं, उनमें एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था कि अब बीजेपी आ गई है, पता नहीं ये हमारे साथ क्या करेगी। तो वो भी एक वजह थी पीडीपी को बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की। हमने न सिर्फ उनके साथ हाथ मिलाया बल्कि हमने एक अलग ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाई ताकि जो ट्राइबल्स हैं उनको, जो उनकी ये जो पहले भी उनको खदेड़ा जाता था, तंग किया जाता था, उसमें उनके जो इंटरेस्ट है, जो उनकी ज़रूरियात है, उसका ख्याल रखा जाए। और हमारे वक्त में हमने कोशिश की कि जब पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, जो गुजर बकरवाल तबका है या बाकी जो इस किस्म के जो मार्जिनलाइज जो हमारे सोसाइटी का हिस्सा है, कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। बदकिस्मती हुई, रसाना का किस्सा हुआ, मामला हुआ जो बहुत ही ज़्यादा दिल को तकलीफ़ देने वाला था, पर उसमें भी मैंने कोशिश की कि हमने बड़ा स्टैंड लिया। और हमने कोशिश की थी अपने वक्त में कि हम एक फॉरेस्ट एक्ट लाएं ताकि ये जो रोज़ रोज़ ट्राइबल्स को, गुजर बकरवाल को बेचारों को खजल करते हैं, खदेड़ते हैं, एनक्रोचमेंट के नाम पे उनको तंग करते हैं, ये हमेशा के लिए बंद हो जाए। पर ऐसा बीजेपी उस वक्त तैयार नहीं हुई और इसलिए मैंने एक ऑर्डर भी पास किया था कि जब तक जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट एक्ट नहीं लाया जाता है तब तक जो गुजर बकरवाल तबका, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और हमें उम्मीद थी कि इसी किस्म की कार्रवाई जो है, इसी किस्म के हालात जो है गवर्नर साहब के वक्त में भी चलते रहेंगे, किसी को तंग नहीं किया जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली गवर्नर साहब की नाक के नीचे इस वक्त सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है गुजर बकरवाल्स की। पहले तो 2018 जुलाई जब हमारी सरकार जून में गिरी तो जुलाई में कुछ घरों को सिलेक्टिवली, दर्जनों घरों को जो है उनको नोटिस मिली गई कि आप ये खाली कर दो। आज दिसंबर के महीने में, इस वक्त तो जनवरी है, दिसंबर के महीने में भी वहाँ एनक्रोचमेंट के नाम पे कई फैमिलीज़ को, कई घरों को जो है उनको घरों से बाहर निकाले रहे हैं। हालांकि मैं जम्मू में थी, मैं गवर्नर साहब से मिली, मैंने उनको इस बारे में बात की और उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया कि अभी फ़िलहाल कोई इनके साथ हाथ नहीं लगाएगा, खासकर सर्दियों के मौसम में इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। मगर बदकिस्मती ये है कि ऐसा नहीं हो रहा है। इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है जम्मू में इस वक्त, बिकॉज़ आप सब जानते हैं कि ये भेड़ बकरियां पालते हैं और बोवाइन स्मगलिंग के नाम पे भी इनको तंग किया जा रहा है। इसी तरह से इस वक्त जो जहां मुसलमानों की जो आबादी है वहाँ के रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे दूंगी कि जो सुंजवा है बटंडी में 1.5 करोड़ 5 लाख रुपए जो है एक कनाल की कीमत है, उसके मुकाबले में जो चावड़ी है वहाँ 65 लाख है। इसी तरह जो भी मुस्लिम एरियाज़ हैं उनको म्यूनिसिपैलिटी में लेके ताकि कंस्ट्रक्शन जो है वहाँ मुश्किल बनाई जाए, ऐसा कुछ किया जा रहा है। इसी तरह से जो जम्मू के मुसलमान हैं उनको ओपनली थ्रेटन किया जाता है।
کہ بھئی 1947 جیسے حالات ہم پیدا کریں گے. آپ کو یاد ہے 1947 میں جموں کے مسلمان جو بہت ریزیلینٹ ہے, جنہوں نے بہت کچھ سہا, حالانکہ اس سے کے بعد جموں, تب کا جموں اور آج کا جموں آسمان زمین فرق ہے. آج کا جموں بھائی چارے کا گہوارہ ہے جس پہ ہمیں فخر ہے. جو ملی جلی تہذیب ہمارے کشمیر وادی میں ہوتی تھی وہ یہاں تو ختم ہو گئی, پر جموں میں شروع ہو گئی, جہاں ہر طبقے, ہر فکر, ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں. مگر اس وقت کچھ ایسے عنصر ہیں, ایسے فینیٹکس ہیں جو جموں میں ایک جٹ جموں مہا ادھیویشن کے نام پہ, دا سیو جموں کروسیڈ کے نام پہ ایسے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جموں کے مسلمان ہیں, جو جموں کے گجر ہے, بکروال ہے, جو وہاں سب سے پرانا باشندہ اگر جموں کشمیر میں کوئی ہے, جموں میں ہے, تو وہاں کا گجر بکروال ہے, جو 1947 سے پہلے پتہ نہیں کتنے زمانے سے. تو ان کو بتایا جاتا ہے یہ باہر سے آ رہے ہیں, یہ یہاں بس رہے ہیں, تو اس قسم سے ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. تو اس لیے میں نے آج جو پریس کانفرنس یہ کہنے کے لیے بلائی آپ کو کہ جموں کے مسلمان جو اس وقت بہت ہی زیادہ ونرریبل فیل کرتے ہیں, مجھے امید تھی کہ گورنر صاحب کے ایشورنس کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا, کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر گورنر کی جو صاحب کی جو گورنمنٹ ہے, اگر وہ اس فریجائل بہت نازک سچویشن, اگر اس کو وہ بھی سنبھالیں گے نہیں, اس کے نتائج جو ہیں نہ صرف جموں کے لیے بلکہ کشمیر کے لیے بھی بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا جب کچھ مسئلہ یہاں ہو جاتا ہے وہ اس کا اثر جموں پہ پڑتا ہے, اور اگر جموں میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو اس کا اثر یہاں پڑتا ہے. سچویشن جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ جو گجر اور بکروال طبقہ ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے وفادار طبقہ ہے. انہوں نے اس ملک کی حفاظت, تمام جتنی جنگیں ہوئی انہوں نے اس ملک کی حفاظت کی, اور آج اگر ہم انہی کو کھدیڑیں گے, انہی کو تنگ کریں گے, انہی کے گھر توڑیں گے, انہی کو گھروں سے بے گھر کریں گے, تو مجھے لگتا ہے یہ ہماری اسٹیٹ کے لیے اچھا نہیں ہے. تھینک یو. کوئی سوال اس کے متعلق آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آئی ایم ریڈی ٹو آنسر. جموں میں پریس کانفرنس کر کے نہ صرف الیکشن کا انہوں نے اپنا بگل بجا دیا بلکہ ساتھ ہی ایک لسٹ آف ڈیمانڈز گورنر کے ساتھ انہوں نے رکھی ہیں, جس میں لداخ کو الگ ڈویژن کا اسٹیٹس, پہاڑیوں کے لیے ریزرویشن اور اس طریقے کی بہت ساری مانگیں کی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی اب 80 سیٹوں پہ لڑنے کی تیاری کر رہی ہے اور آپ کو سیدھے چنوتی دے رہی ہے؟ دیکھیے یہ تو ان کی مرضی ہو, کتنی, ہم ایک جمہوری نظام میں رہتے ہیں, وہ کتنی سیٹوں پہ لڑنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ تو ان کا ہے. مگر جہاں تک لداخ کو ڈویژن دینے کی بات ہے, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. صرف ہمارا یہ کہنا ہے کہ جموں میں راجوری, پونچھ, ڈوڈا, کشتواڑ کا علاقہ بھی لداخ کی طرح بہت دور دراز ہے, وہاں بھی ڈویژن ملنا چاہیے. اور اسی طرح سے جو باقی جو انہوں نے گیٹوائزیشن کی بات کرتے ہیں کہ یہاں جو جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پورے ملک کے اندر مائنورٹیز کو گیٹوائز کیا جاتا ہے, ان کو الگ رکھا جاتا ہے, تو جموں کشمیر میں ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. تو پہاڑیوں کے لیے جو ریزرویشن ہونا چاہیے, پہاڑیوں کے لیے ریزرویشن ہونا چاہیے. ہم مفتی صاحب کے ٹائم میں ہم نے اس کو یہاں کیبنٹ میں بھی پاس کرایا تھا, بل بھی لایا تھا, اور گورنر صاحب کے پاس ہم گئے, ان سے بھی ہم نے یہ بات کہی, اور بل پڑی ہوئی ہے گورنر صاحب کے پاس, ان کو ریکمنڈ کرنا چاہیے پہاڑیوں کے لیے اسپیشل اسٹیٹس. یہ بہت اچھی بات ہے, وائی ناٹ. جی جو اس قسم کے فینیٹکس ہوتے ہیں وہ کہیں بھی موجود ہوتے ہیں, جو فینیٹک ایلیمنٹس ہیں, جو میں نے کہا یہ جو انہوں نے مورچے کچھ ایسے بنائے ہیں, اس کی میں بات کر رہی ہوں. جو میں نے آپ کو بتا دیا, یہ تو نام بھی ان کے بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں, زبان پہ اتنی آسانی سے نہیں آتے ہیں. تو اس لیے جتنے بھی ایسے ہیں جو بالکل آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ جموں میں جب بی جے پی کو بہت بڑی اکثریت ملی تو اس وقت پی ڈی پی کے لیے ان کے ساتھ جانے کا وہ بھی ایک مقصد تھا کہ جو مسلم کمیونٹی میں ایک جو ہے انسیکیورٹی کا ایک احساس ہو گیا ہے کہ کہیں یہ کل کو جو ہے جو مسلمان ہندو اکٹھے رہ رہے ہیں اس میں یہ کہیں کوئی آپس میں درار نہ ڈال دیں. تو ایسی طاقتیں وہاں رہی ہیں جنہوں نے رسانہ کا کیس کیا یہ دکھانے کے لیے کہ مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہ وہاں نکل جائے. ایسی طاقتیں تو ہیں جموں میں, وہ تو ہم سب جانتے ہیں. نہیں بالکل ہم تیار ہیں. ہماری جماعت جو ہے, کوئی بھی جماعت ہو, ہر وقت الیکشن کے لیے تیار رہتی ہے. وی آر ریڈی فار الیکشن ایٹ اینی ٹائم. تھینک یو. میڈم پی ڈی پی میں دیکھنے آیا تھا پہلے لوگ ریزائن کرتے تھے, اب آپ بھی ایکسپل کر رہے ہو. آج بڑا نازک معاملہ ہے. آج میں گجرز جو ہمارے
اور مارجنلائز سیکشنز آف سوسائٹی ان کی بات کے لیے میں نے آج آپ کو خاص طور پہ مخصوص یہاں بلایا ہے. باقی آنے جانے والی بات اگلی بار کریں گے. تھینک یو. خالی گجر بکروال, تھینک یو سو مچ.